بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوالیار شہر کے رہنے والے گہری میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ فصیل سے باہر رحیم داد کے لشکر پر شب خون مارنے کے لیے تاتار خان کے لشکر میں ابھی حرکت شروع نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف جنید کسی بھی آواز ہیولے کی طرح حرکت کر کے اپنے اور رحیم داد کے لشکر کو شہر کے شرقی دروازے کے قریب لے آیا تھا۔ شرقی دروازے میں پناہ لینے والا رحیم داد فکر مندی سے جاگ رہا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ اس کے ساتھی بھی چوکس اور بیدار رہ کر اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ مشرقی دروازے کے محافظوں نے آگ کا الاؤ روشن کر رکھا تھا اور وہ اس کی گرد بیٹھے باتیں کرنے کے علاوہ دروازے کی حفاظت کا کام بھی سر انجام دے رہے تھے۔ رحیم داد اٹھ کر باہر آیا اور الاؤ کے قریب آتے ہوئے اس نے محافظوں سے کہا، نہ جانے کیا بات ہے، آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کیا میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں آگ کے پاس بیٹھ کر یہ تاریک اور اندھیری رات گزار سکتا ہوں؟ ایک محافظ نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، آپ یہاں ہمارے پاس آگ کے پاس بیٹھیں، بلکہ آپ کا کوئی ساتھی جاگ رہا ہو تو اسے بھی بلا لیں، آپس میں باتیں کرنے سے ہمارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ رحیم داد کے ساتھی جو جاگ رہے تھے پہلے ہی بار آنے کے لیے ایسے کسی بہانے کی تلاش میں تھے۔ رحیم داد نے اس محافظ کے کہنے پر جب ان کو آواز دی تو وہ سارے اٹھ کر آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک داستان گو کے فرائض ادا کرتا ہوا ان سب کو کوئی قدیم اور پرانے وحشی قبائل کی طرح داستان سنانے لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا لیکن رحیم داد کی نگاہیں بار بار فضاؤں کا جائزہ لیتی تھی اور کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ اسے جنید کی طرف سے انقلاب کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد فصیل سے باہر اچانک فضاؤں کے اندر جلتے پروں کا ایک تیر بلند ہوا۔ اس تیر کو دیکھتے ہی فصیل کے اوپر کسی محافظ نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، خبردار، ایسا لگتا ہے دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آگ کے پاس بیٹھا رحیم داد بھی سنبھل گیا۔ داستان گو نے اپنی داستان کہنا بند کر دی۔ پھر آگ کے پاس بیٹھے ایک محافظ نے حیران و مضطرب انداز میں اپنے سامنے بیٹھے رحیم داد سے پوچھا، شہر پر حملہ آور ہونے کا خدشہ تو ہمیں صرف آپ کی طرف سے تھا، آپ یہاں ہیں، اب شہر پر حملہ آور ہونے والا اور کون ہے؟ رحیم داد نے فوراً کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر سے باہر جمع ہونے والے مسلح ہندوؤں نے شہر کے اندر رہنے والے ہندوؤں سے ساز باز کر کے شہر پر حملہ کر دیا ہو؟ اس محافظ نے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ اچانک رحیم داد چونکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ مشرقی دروازے کے قریب شہر سے باہر اسے گھوڑوں کے ہنہنانے اور نتنے پڑپڑانے کی آوازیں سنائی دی تھیں، جس کا مطلب تھا جنید اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے دروازے پر آ گیا تھا۔ سیاہ سیام اندھیرے کے اندر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تاہم فصیل کے اوپر ایک شور اور ہنگامہ ضرور کھڑا ہو چکا تھا۔ آگ کے جلتے الاؤ کی روشنی میں رحیم داد نے اپنے سر کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو حرکت میں آنے کو کہا۔ وہ طوفان کی طرح اٹھے اور اپنی تلواریں کھینچ کر انہوں نے شرقی دروازے کے سارے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بھاگ کر انہوں نے شہر پناہ کا وہ دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلنا تھا کہ گوالیار شہر کے لیے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ جنید اپنے لشکر کے ساتھ یوں شہر میں داخل ہوا جیسے سرکشی اور توجانی پر آئے ہوئے دریا کے سارے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ شہر میں داخل ہوتے ہی جنید نے ہر اس ہتھیار بند کو کاٹنا شروع کر دیا جس نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ تاتار خان کو بھی جنید کے شہر میں گھس آنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے لشکر کا نظم و نسق درست کر لیا تھا، جس کے ساتھ اس نے شہر سے باہر رحیم داد کے لشکر پر شب خون مارنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور اب خود اس پر شب خون مارا جا رہا تھا۔ جتنی دیر تک تاتار خان اپنے اس لشکر کو درست کر کے جنید کا سامنا کرتا، اس وقت تک جنید ان پر چھا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اہل گوالیار کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ذہن کے تاریکی میں کسی نے پتھر پھینک مارا ہو۔ لمحوں کے اندر جنید نے شہر میں پہلے اور فصیل کے اوپر متعین سارے لشکروں کو یوں ختم کر کے رکھ دیا تھا جیسے خشک لکڑی چیتا میں پڑتی ہی اپنے خاتمے کے لیے تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لیتی ہے۔ شہر کے اندر اور فصیل سے دشمن کو صاف کرنے کے بعد جنید نے وہاں اپنے لشکری مقرر کر دیے اور رحیم داد کو اس کی نگرانی پر لگا دیا۔ خود وہ اس وسیع میدان کی طرف بڑھا جہاں تاتار خان مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کر کے مستعد کھڑا تھا۔ جنید نے آگے بڑھ کر تاتار خان پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ شروع میں تاتار خان نے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے جنید کی طوفانی یلغار کو روکنے کی کوشش کی،
لیکن جب جنید نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے لشکر پر تکلیف اور جراحتوں کا عمل شروع کیا تو تاتار خان کے جذبات کے طوفان کی دوپہر ڈلنے لگی۔ تھوڑی دیر تک جنید مکمل طور پر اس کے لشکر پر چھا گیا تھا۔ تاتار خان نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے لشکر کا جنید نے مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا۔ تاتار خان کو بابر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ بابر نے رحم دلی سے کام لیا اور اس کے گناہ معاف کر کے اسے ایک عمدہ اور آباد جاگیر عطا کر دی تھی۔ جنید رات بھر شہر کا نظم و نسق درست کرنے، اپنی لشکریوں کے آرام اور مالی غنیمت ان کے اندر تقسیم کرنے میں مصروف رہا۔ دوسرے روز وہ راجہ بکر ماجد کے محل سے ملکہ کھلے تربیت کے میدان میں آیا اور وہاں راجہ کے لیے بنی شہنشین پر بیٹھ گیا۔ شہر کے معززین کے علاوہ مندروں کے پروہت اور پنڈت وہاں اس کے گرد آ جمع ہوئے اور اپنی اپنی تائید اور وفاداری کا یقین دلانے لگے۔ ان میں کیدار کو جنید کے خلاف بھڑکانے اور اس کا خاتمہ کرنے کے منصوبے بنانے والا پنڈت گووند بھی شامل تھا، اور وہ جنید کے بالکل قریب کھڑا اپنی چرب زبانی سے جنید کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں سے گفتگو کرتے کرتے اچانک جنید نے راجہ بکر ماجد کے اہل خانہ اور رفقا کو لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد جنید کے سامنے کمپل، کرن، کیدار، مالدیو اور سیوداس کو لایا گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر جنید نے سیوداس، مالدیو اور کیدار سے مصافحہ کیا، پھر اس نے ایک نگاہ کمپل پر ڈالی۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ویسی ہی تھی جیسے آگ کے پاس کھڑے کسی شعلہ رخ کے دمکتے رخسار جیسے رنگوں کی بارش، قوس و قزح کا روپ جیسے جھرنے کی اچھل کود، جوان ندیوں کی شوخی۔ جنید کے آ جانے کی خوشی میں وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ جنید نے جب مالدیو، سیوداس اور کیدار کو اپنے ساتھ بٹھایا تو کمپل بھی کرن اور اپنے ماموں سیوداس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند ثانیوں تک ان پر خاموشی طاری رہی، پھر جنید نے دکھ بھری اور مغموم سی آواز میں کہا، کیدار، مالدیو، کمپل، مجھے تم تینوں کے ماتا پتا کے مرنے کا دکھ ہے۔ کاش میں تم لوگوں کے کسی کام آ سکتا۔ جنید کی طرف سے اس ہمدردی پر کمپل بیچاری سسک سسک کر رونے لگی تھی، جبکہ مالدیو اور کیدار اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ سیوداس کمپل کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کرانے لگا تھا، جبکہ کرن نے آگے بڑھ کر کمپل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ اس موقع پر قریب کھڑا پنڈت گووند بھی کچھ اداس ہو گیا تھا۔ جنید پھر کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تاتار خان کی گوالیار پر قابض ہونے کے باعث تم لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاتار خان کو میں نے زندہ گرفتار کر کے بابر کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ چند یوم تک میں خود بھی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میرا دوسرا جرنیل رحیم داد اب گوالیار کا حکمران ہوگا۔ تم سب اپنے محل میں ویسی ہی آسائش، آسودگی اور فراغت و سہولت کے ساتھ رہو گے جس طرح تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہاں سے کوچ کرتے وقت میں رحیم داد کو تمہارے متعلق بتاتا جاؤں گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد جنید نے کیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیدار، شاید تمہیں علم ہو، تمہارے ماتا اور پتا نے کمپل کو میرے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ میں رانا سانگا کے ساتھ متوقع جنگ سے فارغ ہونے کے بعد کمپل سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ آگرہ لے جاؤں گا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کوئی اعتراض ہے؟ کیدار اور قریب کرے پنڈت گووند کے چہروں پر کچاوٹ، کراہ، بیزاری اور کراہت کے کئی جذبے آمدرفت کر گئے۔ پھر کیدار نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، میرا ارادہ، میری خواہش تو تھی کہ کمپل میری اکلوتی بہن راجکماریوں کی طرح گوالیار کے اس ہمارے آبائی محل سے رخصت ہوتی، اس کے لیے سوئمبر رچایا جاتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان نئے اور انقلاب زدہ حالات میں ہماری کوئی بھی خواہش اور مانگ پوری نہ ہوگی، اس لیے کہ کیدار کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ کمپل نے فوراً بیچ میں بولتے ہوئے کہا، سوئمبر ہندو راجکماریوں کے لیے رچایا جاتا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ خبر انکشاف کا باعث ہو کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں اب ہندو نہیں، مسلمان لڑکی ہوں۔ میرا نام اب کمپل نہیں کلثوم ہے، اور میری شادی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے جنید چاہیں گے۔ میری ماتا کو بھی میرے اس اسلام قبول کرنے کا علم تھا، لیکن ان کی موجودگی میں خاموش رہی کہ وہ میری بہتری کے خواہش مند تھے۔ اب ماتا پتا کے بعد مجھے اپنے متعلق کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ کیدار نے ایک بار پنڈت گووند کی طرف دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں دونوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ پھر کیدار نے جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنید کی خوشی ہماری خوشی ہے، جس طرح یہ کہے گی ہم اسی پر رضامند ہیں۔ جنید کچھ کہنے والا تھا کہ ایک طرف سے احمد یوسف آتا دکھائی دیا۔ جنید نے آگے بڑھ کر احمد یوسف سے مصافحہ کیا۔
اس دوران پنڈت گووند اور کیدار کو اشاروں سے کوئی معاملہ طے کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر پنڈت گووند نے جنید سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے کیدار کو اپنے ساتھ مندر لے جاؤں۔ جنید نے خوشطبعی سے کہا، ہاں لے جاؤ، مجھے کیا اعتراض ہے۔ کیدار اور پنڈت گووند چلے گئے۔ جنید نے احمد یوسف کو اپنے ساتھ شہنشین پر بٹھا لیا تھا۔ کیدار جب پنڈت گووند کے ساتھ چلا گیا تو کمپل نے پہلی بار جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو یاد ہوگا آگرہ کے قیام کے دوران ایک روز ماتا جی نے آپ کو شادی پر ایک قیمتی تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک ہیرا ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اور قیمتی ہے۔ وہ اب میرے پاس ہے، میں اب اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، مجھے خطرہ ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا، لہٰذا آپ اسے ابھی سے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں میری ہی نہیں، بائی مالدیو، کرن اور مامو سیوداس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ پھر کومپل نے اپنی کمر سے بندی تیلی سے ایک بڑا ہیرا نکالا اور جنید کو تماتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں۔ نوٹ: گلابی رنگ کا یہ بڑا ہیرا کوہ نور ہیرا تھا جو بعد میں ہمایوں کو تحفے میں دیا گیا۔ پھر انگریز کے اقتدار میں یہ ملکہ وکٹوریہ کے ہاتھ لگا۔ شروع میں اس کا وزن 320 رتھی تھا۔ بہت سے گرم سرد دیکھنے اور تراش خراش کے بعد اب اس کا وزن 186 قیرات ہے اور اب یہ برطانوی تاج کی زینت ہے۔ جنید نے ایک بار اس ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کا بہت بڑا ہیرا تھا۔ جنید ابھی اس ہیرے کو دیکھ رہا تھا کہ کومپل نے اپنی کمر سے تیلی کھولتے ہوئے کہا، یہ پشت در پشت ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے۔ پھر کومپل نے اپنی نازک کمر سے بندھی ہوئی تیلی بھی کھول کر جنید کو تماتے ہوئے کہا، یہ بھی رکھ لیں، اس میں وہ ہیرے ہیں جو میری ماں نے مرنے سے قبل مجھے دیے تھے۔ وہ میری شادی پر یہ سب کچھ آپ کو دینا چاہتی تھی، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی اور مجھے امید ہے کہ یہ مجھ سے چھین جائیں گی۔ جنید نے تیلی لے لی اور بڑا ہیرا بھی اس میں ڈالتے ہوئے اس نے کومپل سے کہا، میں ان ہیروں کا کیا کروں گا، یہ بک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایسے قیمتی ہیں کہ کوئی انہیں خرید ہی نہیں سکے گا۔ کومپل نے کہا، میں نے تو آپ کو دینے تھے، دے دیے، اب آپ ان سے جس کو چاہیں تحفے میں دے دیں، یہ بڑا ہیرا تو اس قابل ہے کہ کسی بادشاہ کی زینت بنے۔ جنید نے کہا، تو یہ میں بابر کے بیٹے اور اپنے بہترین دوست ہمایوں کو دے دوں گا، وہ اسے پا کر خوش ہوگا، کل کو وہی ہندوستان کا بادشاہ بنے گا اور یہ ہیرا اس کی تاج کا زینت بنے گا۔ کومپل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں دے دیں، اب مجھے ان ہیروں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ کی خوشی درکار ہے۔ ان ہیروں کا ذکر کیدار بائی سے نہ کیجیے، ماتا کے بعد اب میری حمایت میں بائی مالدیو، مامو اور کرن ہی رہ گئے ہیں۔ اس بار سیوداس نے بولتے ہوئے کہا، جنید میرے بیٹے، اب میں مالدیو، کومپل اور کرن کا بڑا بھائی ہوں۔ کیدار کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ میرے کہنے پر نہیں ہے، تم جانتے ہو حالات اب کیسے دیگردوں ہو گئے ہیں۔ بکر ماجید اور میری بہن زندہ ہوتے تو مجھے کوئی اندیشہ نہ تھا، لیکن اب میں کومپل سے متعلق فکر مند ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ بیٹے، شاید تمہیں علم نہ ہو کہ آگرہ سے یہاں آ کر ہم نے مالدیو اور کرن کی شادی کر دی تھی۔ سب کی خواہش تو یہ تھی کہ تم چاروں کی شادی اکٹھی ہو، لیکن اچانک بدل جانے والے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میرا ارادہ ہے بیٹے کہ تم بھی اب کومپل سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جنید نے کہا، آپ فکر مند نہ ہو، میں رانا سانگا سے متوقع جنگ سے فارغ ہونے کے بعد آگرہ میں اپنے لیے کسی حویلی کا بندوبست کروں گا، پھر کومپل کو آ کر لے جاؤں گا۔ اس وقت تک کومپل آپ کی حفاظت میں رہے گی۔ ویسے آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، گوالیار کا نیا حاکم رحیم داد بھی آپ لوگوں کا خیال رکھے گا۔ میں نے رحیم داد کو سمجھا دیا ہے، وہ قلعے کے اندر قیام کرے گا، جبکہ یہ محل آپ لوگوں کے لیے مختص رہے گا۔ اس بار کومپل نے جنید سے پوچھا، آپ اب کتنے روز یہاں رہیں گے؟ جنید نے کہا، میں آج شام یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ کومپل کچھ مان اور اداس پڑ گئی تھی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے جنید جب سارے انتظامی امور نمٹا چکا تو وہ کومپل، کرن، مالدیو اور سیوداس کے ساتھ محل میں آیا۔ شام تک وہ ان کے ساتھ رہا، کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا۔ پھر رحیم داد کو شہر کا حاکم مقرر کرنے کے بعد جنید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ پنڈت گووند کیدار کو لے کر مندر کے احاطے میں اپنے کمرے میں آیا اور دونوں گدیدار نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پنڈت گووند اس وقت انتہائی غیظ و غضب میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ گوالیار کی ساری ہندو برادری کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ گوالیار کی راجکماری مسلمان ہو گئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں اسی دھرم ادیان کے باعث راجہ بکر ماجد جنگ میں مارا گیا اور گوالیار ہمارے ہاتھوں سے نکل کر بابر کے پاس چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ جنید کی وجہ سے ہوا۔ نہ وہ یہاں آتا، نہ کومپل کے شریر کو چھو کر اس کی جان بچاتا، نہ کومپل اس سے محبت کرتی اور نہ ہی وہ اپنے دھرم سے باغی ہوتی۔ اس سے بڑا اور کیا اپمان ہوگا کہ اس نے ہم سب کی موجودگی میں انتہائی دلیری اور جرأت سے کہہ دیا کہ وہ ہندو نہیں مسلمان ہے، اور یہ کہ اس کا نام کومپل نہیں کلثوم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کومپل کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں تمہارے محل کا داروغہ احمد یوسف شامل ہے۔ میں اس اپرادھی کو قتل کرا دوں گا۔ کیدار نے کہا، جنید کو تو ابھی تک آپ ٹھکانے نہیں لگا سکے، تو احمد یوسف کا کیا ہوگا؟ نہیں، میری بات غور سے سنیں۔ احمد یوسف کو قتل کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بے شک مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ وہ شروع سے ہمارے ساتھ ہے، ہم بچپن سے اب تک اس کے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ وہ بڑا مہربان رہا ہے۔ اسے نہ چھیڑنا۔ ہاں، جنید کا کچھ کر سکتے ہو تو کریں۔ پنڈت گووند نے کہا، تم فکر نہ کرو کیدار، جنید بھی بہت جلد ٹھکانے لگ جائے گا۔ جو 2 شکاری بھائی جنید کو قتل کرنے کے لیے میں نے جنید کے پیچھے لگائے تھے، وہ جنید کی طرف گئے تھے۔ وہ اسے قتل کرنے کے لیے مواقع تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن مناسب موقع نہ ملنے پر وہ اسے ٹھکانے نہیں لگا سکے، اس لیے کہ وہ اسے کہیں علیحدگی میں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ان پر گرفت نہ کر سکے اور ان کے پکڑے جانے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ وہ دونوں بھائی جنید کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں گوالیار تک آئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ دونوں مندر میں موجود ہیں۔ ان دونوں نے جنید کو گوالیار میں قتل کرنا چاہا، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کیدار نے تیز نگاہوں سے پنڈت گووند کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے ان دونوں کو ایسا کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ پنڈت گووند نے کہا، تم ابھی بالغ ہو، دور اندیشی نہیں جانتے۔ جنید اگر گوالیار میں قتل ہو جاتا تو اس کے لشکر کو یقین ہو جاتا کہ یہ قتل ہندو نے کیا ہے، لہٰذا اس کا لشکر اس کا انتقام لینے کے لیے گوالیار کے ہندو کا قتل عام شروع کر دیتا۔ اس طرح نہ تم بچتے نہ میں ان دونوں بھائیوں کو پھر جنید کے پیچھے روانہ کر رہا ہوں، اور وہ بہت جلد اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح ہم سارے جنجال سے بچ جائیں گے اور کومپل کو ہم دوبارہ اپنا دھرم اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ کیدار نے کہا، اگر کومپل نے اپنے دھرم میں آنے سے انکار کر دیا تب؟ پنڈت گووند نے کہا، تو پھر اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ کیدار نے کہا، ایسا کیوں کر ہو سکے گا؟ جنید کا جنرل رحیم داد یہاں کا حاکم ہو گیا ہے، اور اس کی موجودگی میں ہم کومپل پر کیسے جبر کر سکیں گے؟ جنید کے بعد وہ کومپل کی حفاظت کا خیال رکھے گا، اور اگر ہم نے کومپل پر تبدیل دھرم کے سلسلے میں سختی کرنے کی کوشش کی تو رحیم داد ہم سب کا خاتمہ کرا دے گا، اور پھر گوالیار پر مسلمانوں کے قبضہ کرنے کے بعد یہاں کافی مسلمان آباد ہو گئے ہیں۔ ان کو جب خبر ہوگی کہ گوالیار کی راجکماری مسلمان ہو چکی ہے اور اس پر جبر کر کے دوبارہ اسے اس کے آبائی دھرم پر لایا جا رہا ہے، تو یہ مسلمان بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پنڈت گووند نے سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بات تو تم نے معقول کہی۔ رحیم داد کی موجودگی میں ہم یہاں کچھ نہ کر سکیں گے۔ میری مانو تو تم کومپل کو یہاں سے نکال لے جاؤ، اپنے بھائی مالدیو، کرن اور سیوداس کو یہیں رہنے دو۔ کیدار نے کہا، میں کومپل کو کہاں لے جاؤں؟ پنڈت گووند نے کہا، سنو کیدار، چتور شہر سے 5 میل مشرق میں ایک ایشور مندر ہے، وہاں کا بڑا پنڈت میرا خوب جاننے والا ہے، اس کا نام آتما رام ہے اور وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ہے۔ تم کومپل کو وہاں لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ یہاں سے اپنے 2 ساتھی پنڈت بھی روانہ کر دوں گا۔ وہ وہاں تک نہ صرف تم دونوں بہن بھائی کی رہنمائی کریں گے بلکہ وہاں تم دونوں کا خیال بھی رکھیں گے۔ وہ دونوں وہاں اپنے مذہب کی ترغیب دے کر کومپل کو دوبارہ اپنے دھرم پر لانے کی کوشش بھی کریں گے، اور جب کومپل اپنے دھرم میں واپس آ جائے گی تو راجکماریوں کی طرح وہاں اس کا سوئمبر رچائیں گے اور اسے کسی کشتری سورما سے بیاہ دیں گے۔ کیدار نے گہرے تفکرات سے نکلتے ہوئے کہا، لیکن کومپل کو یہاں سے نکال لینا آسان نہیں۔ ایک تو میرا بھائی مالدیو، مامو سیوداس اور کرن اس امر کی سخت تردید کریں گے، دوسرے رحیم داد کو جنید بتا چکا ہوگا کہ کومپل اس کی منگیتر ہے اور وہ ہر طرح کا اس کا خیال رکھے گا، اور کومپل کو کیوں کر ہمیں یہاں سے لے جانے دے گا۔ پنڈت گووند نے کہا، کیدار، یہ بات بھی تم نے خوب کہی، پر اس کا بھی حل ہے۔ جس روز کومپل کو یہاں سے لے جانا ہوگا اس روز تم رحیم داد کے پاس چلے جانا، اس سے کہنا کہ میں کچھ عرصہ کے لیے چتوڑ جانا چاہتا ہوں، اور جانے سے پہلے میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتا ہوں،
لہذا چتوڑ جانے سے پہلے میں کومپل کو جنید کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شادی کر کے کومپل کو اپنے پاس رکھے اور میرے سر سے فرض کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کیدار نے کہا، ہاں یہ درست ہے، ایسا کر کے ہم کومپل کو یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مالدیو، کرن اور سیوداس کا بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ پنڈت گووند نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، ان کا کیا کرنا ہوگا؟ وہ یہیں اپنے محل میں رہتے رہیں؟ کیدار نے کہا، یہ بات نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں، انہیں بھی ترغیب و ترویج کی ضرورت ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں وہ احمد یوسف، جنید اور کومپل سے متاثر ہو کر اندر ہی اندر یا تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر ابھی تک نہیں ہوئے تو مستقبل قریب میں وہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور ان کی حرکات نے مجھے ان سے متعلق مشکوک کر دیا ہے۔ پنڈت گووند نے کہا، تم ان تینوں کا فکر نہ کرو، میں تمہارے بعد انہیں ان کی اصل پر لے آؤں گا۔ ہم رات کے وقت تمہیں اور کومپل کو محل سے نکال لیں گے کہ ان تینوں کو خبر ہی نہ ہو۔ کیدار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جب ان کو خبر ہوگی کہ میں کومپل کو لے کر چلا گیا ہوں تو وہ ضرور اس کی اطلاع حاکم گوالیار رحیم داد اور جنید کو کریں گے، اور تم جنید کو جانتی ہی ہو، وہ اگر میرے پیچھے لگ گیا تو قبر تک میرا پیچھا نہ چھوڑے گا، کومپل کو مجھ سے لے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا خاتمہ کر دے، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھ سے میرے سلوک اور رویے سے نالاں اور بیزار ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور انہیں اپنا ہم خیال بنائے رکھنے کی کوشش کروں گا؟ پنڈت گووند نے کہا، تم ان تینوں کو فکر نہ کرو، انہیں میں ایسی جگہ بھجواؤں گا جہاں وہ آرام اور سکون سے رہیں گے، اور وہاں ان کے اپنے دھرم سے ہٹ کے مواقع بھی نہ ہوں گے۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے ایشور مندر کی طرف کب جانا پسند کرو گے؟ ویسے میرا مشورہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو کومپل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ کومپل کے باعث گوالیار میں فساد ہونے کا خطرہ ہے۔ ہندو برادری کو جب علم ہوگا کہ ان کی راجکماری مسلمان ہو گئی ہے تو وہ سیخ پا ہو کر گڑبڑ کی کوشش کریں گے، اور اگر کومپل کو زبردستی اپنے دھرم پر لانے کی کوشش کی گئی تو مسلمان کچھ کرنے کو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیدار چند ثانیوں تک سوچتا رہا، پھر وہ پنڈت گووند سے کہہ رہا تھا، میں رحیم داد سے ملوں گا اور اسے کومپل کو جنید کے پاس لے جانے کا بہانہ کر کے، اور اسی رات ہم یہاں سے دونوں بہن بھائی ایشور مندر کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ کیدار نے ذرا رک کر سہمے سہمے لہجے میں کہا، پر پنڈت جی، کہیں ایسا نہ ہو جنید وہاں پہنچ جائے اور میرا حلقوم کاٹ دے۔ گووند نے کہا، تمہاری سوچیں پاگل اور احمقانہ ہے، بھلا وہ کیسے وہاں پہنچ سکے گا؟ اول تو اسے خبر نہ ہوگی کہ تم دونوں بہن بھائی کہاں ہو، اور پھر ایشور مندر پہنچنا کوئی آسان نہیں۔ ایشور مندر راجہ رانا سانگا کی سرزمین میں ہے، اور جنید کا رانا سانگا کی حدود میں داخل ہونا قطعاً ناممکن ہے، اور پھر اسے ایسا کرنا نصیب ہی نہ ہوگا، کیونکہ میں نے جو 2 آدمی اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں وہ اسے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر چکے ہوں گے، اور تمہارے لیے اس کی طرف سے سارے خطرات آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گے۔ کیدار نے کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا، تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ اب سے 3 روز بعد رات کو ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے؟ گووند نے کہا، ہاں یہ تو طے ہے کہ 3 روز بعد تم دونوں بہن بھائی یہاں سے کوچ کرو گے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کوچ کیسے ہوگا۔ کیدار نے حیرانگی سے پوچھا، کیا مطلب؟ گووند نے کہا، میرا مطلب ہے جس رات کو یہاں سے کوچ کرنا ہوگا تم شام کو ہی یہاں آ جانا۔ میرے آدمی رات گہری ہونے پر کومپل کو محل سے نکال کر اور بگی میں ڈال کر یہاں لے آئیں گے، اور اسی بگی میں تم کومپل کو لے کر میرے 2 پنڈت ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے ایشور مندر کی طرف کوچ کر جانا۔ کیدار نے فکر مندی سے پوچھا، رات کے وقت بگی کو محل کی طرف جاتے دیکھ کر کسی مسلمان نے پوچھ پڑتال کی تو پھر؟ گووند نے کہا، تم اس کی بھی کوئی چنتا نہ کرو، میرے آدمی جو کومپل کو لینے جائیں گے اس کے ساتھ ایک وید بھی ہوگا، اور اگر کوئی پوچھ پڑا تو میرے آدمی کہہ دیں گے کہ ان کا ایک آدمی بیمار ہے اور وہ وید کو لے کر جا رہے ہیں۔ اپنی جگہ سے کیدار نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں آپ کی یہ تجویز درست ہے، اب جب کہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں تو میں چلتا ہوں۔ کیدار پنڈت گووند کے کمرے سے نکل گیا۔ پنڈت گووند وہاں کچھ دیر بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور زور زور سے پکارنے لگا، دان جی، دان جی۔ ایک جوان اس پکار کے جواب میں بھاگتا ہوا آیا اور پنڈت گووند سے مؤدب ہو کر پوچھا، کیا بات ہے پنڈت جی؟ گووند نے کہا، دیا لال اور وشرام کو بلاؤ۔ وہ جوان جسے دان جی کہہ کر پکارا گیا تھا چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد دو جوان پنڈت تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گووند کے پاس آئے اور پوچھا، کیا حکم ہے مہاراج؟ پنڈت گووند نے کہا، سنو میرے سنگتیوں، میں جو گوالیار کی راجکماری سے متعلق تم سے اپنی چنتا کا اظہار کیا کرتا تھا تو وہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے۔ آج کمپل نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ پہلے تو صرف شک ہی تھا، پر اب بات پکی ہو گئی۔ ان دونوں میں سے جس کا نام وشرام تھا اس نے پوچھا، پھر آپ نے اس کا کیا سوتر کیا ہے مہاراج؟ پنڈت گووند نے کہا، 3 روز بعد رات کے وقت تم دونوں اپنے آدمیوں کے ساتھ بگی لے کر راج محل جانا، احمد یوسف، کرن، مالدیو اور شیوداس کو قتل کر دینا، کمپل کے ہاتھ پاؤں اور اس کی آنکھیں منہ باندھنے کے بعد بگی میں ڈال کر یہاں لے آنا۔ اس روز کیدار پہلے سے یہاں موجود ہوگا، لیکن کیدار اور کمپل کو کرن، مالدیو، شیوداس اور احمد یوسف کے مرنے کا علم نہ ہو۔ پھر یہاں سے تم دونوں کیدار اور کمپل کو لے کر چتوڑ کے ایشور مندر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کیدار اور کمپل کا خیال رکھنا، ان کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کی ہر مانگ کا خیال رکھنا کہ وہ ہمارے آن جہانی راجا کی اولاد ہیں۔ اور سنو، اس سلسلے میں دیگر تفصیل میں تمہیں آج رات سمجھا دوں گا اور ساتھ ہی بگی کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ اب تم جاؤ۔ دیا لال اور وشرام چلے گئے۔ پنڈت گووند نچنت اور آسودہ خاطر ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔